دیکھیں ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی بیمار پڑ جائے اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کو اٹیک ہو جائے، چاہے وہ اس اٹیک کے بعد دوبارہ صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن وہ خطرے کی گھنٹی اور خطرے کے بادل اس کے سر پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، اور پوری فیملی کے اندر، پورے خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں اور رشتہ داروں میں اور دیگر جو جاننے والے ہیں ان کے ہاں ایک پریشانی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کس بات پہ پریشان ہے کہ ہمارے بھائی کا، دوست کا، ہمارے اس رشتہ دار کا، بھتیجے کا، بھانجے کا، چاچو کا، ماموں کا دل کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ معاملہ دل کا ہے، بڑا حساس ہے، بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تو بس یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اتنے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے گھر میں اس دن کھانا بھی شاید نہ پکتا ہو، کیونکہ ہمارے گھر میں کسی فرد کو اٹیک ہو چکا ہے۔ اب ذرا دیکھو کہ اگر ایک بندہ روحانی طور پہ بیمار ہے اور اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کے دل پہ کالے سیاہ دھبے لگ چکے ہیں، اور دل کی بیماری کی وجہ سے، یعنی روحانی بیماری کی وجہ سے اس کا دل گناہوں کی طرف جا رہا ہے، نیکیاں نہیں کر رہا، وہ نماز سے بھاگ رہا ہے، روزوں سے دل چرا رہا ہے، دوسری طرف بے حیائی کے کام کرنے کے لیے بھاگا بھاگا جاتا ہے، جو فحاشی کے، عریانی کے، بے حیائی کے، موسیقی کے، ڈانس کے اور دیگر لغویات کے کھیل اور معاملات ہیں، اس کی طرف اس کا دل جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل روحانی اعتبار سے بیمار ہے۔ اب دونوں بیماریوں میں اگر ہم تقابل کریں، کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تو فرق کیا ہے؟ جو جسمانی طور پہ دل بیمار ہے، جتنی بھی خطرناک قسم کی بیماری میرے اور آپ کے دل کو لگ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک بہت سخت ہوتا ہے، کہتے جی